ثانیہ مری میں مردان کے 4 دوست بھی اپنی جان کی بازی ہار گئے، ان میں سے ایک اسد بھی تھے۔ اسد ایک ایسا بندہ تھا کہ وہ اس کے الفاظ نہیں ہے ہمارے پاس، بہت اچھا بندہ۔ ان کا اپنا پروگرام تھا واپسی کا، رابطہ بھی ہمارے ساتھ ہوا ہے، اللہ کو منظور نہیں تھا، روڈ بند تھا سارا، حملے کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، حکومت کی طرف سے عشاء تک ان کو لاشیں نہیں ملی۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ امجد علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میں موجود ہوں اس وقت تازہ گرام مردان میں، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مری میں جو ہے 4 دوستوں کی جو ہے شہادت ہوئی ہے، وہاں پہ ہم اسد کے اس وقت گھر میں ہیں، موجود ہیں، بلکہ ان کے حجرے میں، اور یہاں پہ ہمارے ساتھ ان کے بہنوئی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ اسد کیا کرتے تھے، کیا صورتحال، ساری تفصیل ہمیں جو ہے ان کے بہنوئی بتائیں گے۔ جی بتائیے کیا نام ہے آپ کا؟ السلام علیکم، میرا نام محمد ذیشان ہے، اور اسد ایک ایسا بندہ تھا کہ وہ اس کے الفاظ نہیں ہے ہمارے پاس، بہت اچھا بندہ تھا۔ اور یہ 4 دوست تھے ایک ہی گھر کے، یہ گئے تھے سیر و تفریح کے لیے، لیکن چونکہ اللہ کو منظور نہیں تھا، جس مقصد کے لیے وہ گئے تھے اس مقصد کے لیے وہ نہیں پہنچے، تو روڈ بلاک تھا، اس کی وجہ سے یہ واپسی کا پروگرام بنا ہوا تھا، واپس ہی آ رہے تھے واپس، تو اس طرح روڈ بلاک تھا اور یہ گاڑی میں یہ حادثہ پیش آیا مری میں۔ اچھا ذیشان، یہ بتائیے گا کہ اسد کے بارے میں کیا کام کرتے تھے، عمر کیا تھی، اور ساری تفصیل بتا دیجیے گا ذرا ان کی۔ وہ تو اس کا اپنا کاروبار تھا سٹیل کا اور سریے سیمنٹ کا مردان میں، جی جی، اس کا اپنا دکان ہے، اور اتنا عمر نہیں تھا، 21 سال اس کا ایج ہے، اچھا لیکن کیا کہے، بس اللہ کو یہ منظور ہوگا۔ اچھا ذیشان، یہ جو بچہ ہے یہ کس کا بچہ ہے؟ یہ اسد کا بیٹا ہے، اسد کا بیٹا، اس کی جی۔ کیا عمر ہے؟ اس کا ہوگا 8 مہینے ہوگا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اسد کے والدین اس کے بارے میں وہ زندہ ہیں، بہنیں کتنی ہیں، بھائی کتنے ہیں؟ نہیں، اس کا تو والد صاحب پہلا فوت ہوا ہے، بھائی تھا ایک، وہ بھی فوت ہو گیا پہلا، اچھا یہ اکیلا تھا اسد، اور اس کی 7 بہنیں، وہ سارے شادی شدہ ہیں۔ اچھا ذیشان، یہ بتائیے گا کہ جب یہاں سے گئے ہیں کہاں پہ جو ہے یہ ان کی جو مطلب ڈیتھ کہاں پہ ہوئی ہے وہاں پہ؟ یہ تو آگے ہوا ہے ادھر ایوبیہ کے آگے 4 کلومیٹر آگے، اچھا گلیاٹ۔ کیا ہوا تھا، کچھ پتا ہے آپ کو؟ یہ واپسی کا پروگرام تھا ان کا، یہ جمعرات والے دن گئے تھے اور یہ اسی دن یہ رات کو واپس آ رہے تھے، حالانکہ روڈ بلاک تھا تو یہ گاڑی اسٹے تھا، گاڑی روڈ کے اوپر کھڑی تھی، لیکن یہ ان کا اپنا پروگرام تھا واپسی کا کہ ہم واپس جا رہے ہیں، رابطہ بھی ہمارے ساتھ ہوا ہے، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا، روڈ بند تھا سارا، حملے کی وجہ سے، ریسکیو کی وجہ سے، حکومت کی طرف سے، غفلت کی وجہ سے، تو وہ واپس نہ آ سکے، اسی ادھر ہی وہ سو گئے سارے گاڑی میں، اور گاڑی بھی سٹارٹ تھی، ہیٹر بھی سٹارٹ تھا ان کا، تو یہ حادثہ ادھر ہی روڈ کے اوپر پیش آیا۔ اچھا ذیشان بتائیے گا رابطہ کس وقت ہوا آپ لوگوں سے، یہ بتائیے گا۔ میرے ساتھ جو رابطہ ہوا تھا وہ رات کو عشاء نماز کے بعد ہوا تھا، ان کو اس ٹائم تو یہ بالکل ٹھیک تھے، کیونکہ وہ عشاء کا ٹائم تھا، یہ حادثہ جس ٹائم ہوا ہے وہ تو صبح کے ٹائم ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ان کا یہ مجھے یہ بتایا کہ ہم واپس آ رہے ہیں چاروں، اچھا لیکن یہ اس ٹائم بالکل ٹھیک ٹھاک، واپس ان کا پلان تھا واپس آنے کا، اچھا یہ روڈ کے اوپر گاڑی کھڑا کر کے رات کو روڈ بند کی وجہ سے پھر یہ حادثہ پیش آیا۔ اچھا یہ بتائیے گا 7 اور اس کے ساتھ جو 4 اور تھے وہ کون کون تھے؟ ایک بلال تھا، 2 بلال تھے، ایک سہیل تھا، ایک اسد تھا، اور یہ ایک ہی گھر کے، اچھا یہ اس طرح نہیں ہے کہ بس ایک ہی گھر کا سارا جو ہے نا۔ اچھا ذیشان یہ بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے یہاں پہ، جب آپ لوگوں کو پتہ چلا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو پھر کیا بیتی اپنے گھر والوں پہ، آپ لوگوں پہ؟ ہم نے تو گھر پر اس طرح نہیں بتایا، ہم تو اللہ سے یہ توقع رکھتا تھا کہ اللہ خیر کرے گا، باقی تو ہمیں پتہ تھا کہ چاروں ایکسپائر ہو چکے تھے، پہلے سے ہمیں انفارمیشن تھی، لیکن صبح رات کو ہمارے بندے ادھر سے نکلے، ادھر پہنچے، لیکن غفلت کی وجہ سے، حکومت کی طرف سے، وہ عشاء تک ادھر ہی روڈ کے اوپر ہمارے بندے بیٹھے رہے، لیکن ان عشاء تک ان کو لاشیں نہیں ملی۔ دوسرے دن پہ رات کو 4 بجے ہماری ان کی ڈیڈ باڈی ادھر پہنچی ہے، بہت لیٹ پہنچی ہے ڈیڈ باڈی، بہت زیادہ، اور ان کے ساتھ جتنے بھی سامان تھا، واپسی کا راستہ نہیں تھا، واپسی نہیں کر سکتے تھے؟ واپسی بالکل نہیں تھا، میرا جو رابطہ ہوا عشاء کے بعد وہ کہہ رہے کہ ہمارا 10 منٹ تک سے ہم سفر نہیں کر سکتے، 5 منٹ کرے پھر گھنٹہ کڑ رہے، پھر 5 منٹ سفر کر جو ہے، باقی بھی بہت بڑے سیاسی سارے آئے تھے۔ اچھا جی، تو انہوں نے کوئی حوصلہ، کوئی ہیلپ، کچھ؟ ہماری صوبائی حکومت کی طرف سے تو بہت بڑا شکوہ ہے، ان نے ابھی تک کوئی ریسپانس نہیں دیا ہمیں، البتہ پنجاب جو سی ایم بزدار صاحب ہیں انہوں نے ان کے لیے 8 لاکھ روپے کا اعلان کیا ہے، اور رات کو ڈی سی صاحب سے میرا بات ہوئی ہے تو انہوں نے ان کی شناختی کارڈ کاپیاں مانگی ہے، تو وہ بہت جلد ہو جائے گا کام، لیکن ہمارے صوبائی جو صوبے کا جو اپنا ان کی طرف ہم تو یہ کہنا چاہے کہ بھائی اپنے کے گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی ابھی تک رسپانس نہیں ملا،
باقی ہم اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ یہ آپ ہمارے لیے سب کے لیے ایک عبرت کا نشان تھا، یہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا. شکریہ. تھینک یو، مہربانی. اچھا بتائیے گا، آپ ریسیو کرنے گئے تھے باڈی، اس حوالے سے بتائیے گا. السلام علیکم. میں تمام میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جیسے ہی ہم اطلاع ملی 8 بجے کے ٹائم پہ، تو ہم یہاں سے نکلے اسلام آباد، لیکن اسلام آباد سے آگے جانے کا کوئی پروگرام نہیں تھا، کیونکہ حکومت نے سارے روڈ بلاک کیے تھے. وہ خود اپنی آرمی جو ہے نا کام کر رہا تھا روڈ کلیئر کرنے کے لیے. تقریباً 3-4 بجے ٹائم پہ جو ہے نا اس نے روڈ کلیئر کیا، اور پاکستان ایئر فورس جو ہے نا اس کی گاڑیوں نے جو ہے نا لاشیں وہاں سے DHQ راولپنڈی اسپتال لے آئے. وہاں پہ جو ہے نا اس نے کہا کہ یہ ہمارا ساتھ اس کا جو ہے نا سسٹم نہیں ہے، آپ جو ہے نا قائد اعظم نواز شریف پارک کے ساتھ جو کڈنی اسپتال ہے وہاں پہ آپ جائیں. جیسے ہی ہم وہاں پہ پہنچے تو جو ہے نا سارے لاشیں جو ہے 21-22 لاشیں جو ہے ایک ساتھ جو ہے نا وہاں پہ لائے انہوں نے. وہاں پہ جو ہے نا ہم جیسے ہی گئے تو ہمارے یہ اسد، بلال اور ایک اور بلال تھا، اور سہیل سارے جو ہے نا اسپتال میں تھے. ہم نے وہاں پہ اس کو ریسیو کیا، اور وہاں پہ جو ہے نا ہمارے ساتھ عیدی والے جو ہے نا بہت تعاون کیا، اس نے ہم اس کا شکریہ بھی ادا کرتے. اچھا مطلب یہ اتنی بڑی مطلب یہ 4 ڈیتھس ہوئی ہیں، تو یہاں کیا صورتحال تو بس مشکل تھی کہ اطلاع ملی، پھر کا تو پتہ نہیں تھا کہ یہ گرے ہوئے کیا ہوا ہے ہمارے میں، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا.